السلام علیکم دوستو، یہ جو ویڈیو ہے یہ تھوڑی سی ہماری جو روٹین کی ویڈیوز ہیں ٹریننگ پوائنٹ آف ویو سے اس سے تھوڑی ہٹ کے ہیں، لیکن ڈیفینیٹلی یہ بھی ایک کائنڈ آف لرننگ ہی ہے کہ ہمیں ضرور سیکھنا چاہیے کہ جیسے ریسنٹلی مطلب ایک سیڈ انسیڈنٹ ہیپنڈ ود ایکس آرمی چیف جنرل باجوہ صاحب، اور دیکھیں نو ڈاؤٹ کہ وَتَعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتَذِلُّ مَن تَشَاء، اور واقعی میں عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں، لیکن ہم انسانوں کو کبھی بھی کسی کی تذلیل پہ خوش نہیں ہونا چاہیے۔ یہ میرا پرسنل اوپینین ہے کہ اگر اللہ نہ کرے اگر کسی کو آپ ذلیل ہوتا دیکھیں تو میرا نہیں خیال کہ اس پہ ہنسنا بنتا ہے، یا کیونکہ دیکھیں کہیں نہ کہیں جس نے بھی وہ گالیاں دی ہیں وہ ہمسایہ ملک کا بندہ ہے یا کہ ہمارے اپنے پاکستان کا ہے ہوز ایور، لیکن اس کی جو لینگویج ہے، جو زبان اس نے استعمال کی ہے وہ کمنڈیبل ہے، مطلب وہ بالکل ہم اس کو اپریشیٹیو نہیں ہے وہ ایکچولی۔ اور اس کو اگر ہم اپنی گاڈ فوربڈ سچویشنز میں لا کے دیکھیں تو ہماری تو مطلب فیملی ساتھ ہو اور کچھ اس طرح تو شاید کہ بندہ کیا سے کیا کر گزرے، بیکاز فیملی از ایوری تھنگ۔ اور پھر پتہ نہیں کس طرح مطلب وہ اس چیز کو برداشت کر گئے ہیں۔ دیٹس میں تو کہوں گا کہ وہ ایک یہ اللہ جانتا ہے یا وہ جانتے ہیں کہ ایک بندہ جو ہے وہ گالیاں دے رہا ہے، اور آپ ایکس آرمی چیف بھی رہ چکے ہیں، اور وہ ڈیفینیٹلی آپ سے کوئی زیادہ بہادر بھی نہیں ہو سکتا۔ نو ڈاؤٹ کہ آپ فرانس میں ہیں، اور دا ٹیریبل پارٹ از کہ وہاں پہ مطلب پولیس کا سسٹم، اس پہ آپ کا ٹرسٹ جو ہے وہ اتنا زیادہ ہے کہ آپ نے بھی وہاں پولیس کو ہی بلایا ہے۔ سو ان دیٹ کانٹیکس اگر دیکھا جائے تو کاش کہ ہم پاکستان میں مطلب اپنی پورے سسٹم کو اس لیول تک آرگنائز کریں کہ جس طرح میں اکثر اگزامپل دیتا ہوں کہ ہماری جو آرمی ہے ان کا اپنا سسٹم اتنا اسٹرانگ ہے، آرگنائزڈ ہے، پالیسیز بنی ہوئی ہیں، پروسیجرز بنے ہوئے ہیں، ڈپارٹمنٹل کوآرڈینیشن کا پورا میکنزم ہے، اور جو بھی پالیسیز پروسیجرز ہیں وہ امپلیمنٹڈ ہیں، اور ان کی وائلیشن کرنا اتنا ایزی نہیں ہے کیونکہ ان کو آڈٹ بھی کیا جا رہا ہوتا ہے کہ آڈیٹیبل ڈاکومنٹس۔ سو ایک آڈیٹیبل سسٹم میں اگر آرمی پوری ماشاءاللہ چل رہی ہے، تو اس کے ایکس آرمی چیف کے ساتھ اگر اس طرح کا واقعہ کسی اور کنٹری میں لائک فرانس میں اٹ ہیپنڈ، تو اگر فرانس میں آپ مطلب پولیس کو کال کر رہے ہیں، دیٹ مینس کہ آپ کو یہ ڈیفینیٹلی جو ہے وہ ایک لرننگ اپرچونٹی مل گئی ہوگی کہ کیوں پولیس کا جو ہے وہ ایک آرمی سے بھی بیٹر سسٹم ہونا چاہیے کسی بھی کنٹری میں، کیونکہ وہ بھی ایک عوام کی جو ہے وہ حفاظت کے ضامن ہوتے ہیں۔ تو اب یہاں پہ بڑا کویسچن ریز ہوتا ہے کہ اگر جس طرح آرمی آرگنائزڈ ہے اور اسٹرکچر میں ہے، اسی طرح ہماری جو پولیس ہے وہ ان کا سسٹم اس لیول پہ کیوں نہیں ایک اسٹرکچرڈ پیٹرن میں چلنے دیا گیا، یا کیوں اس کو پولیٹیسائز کیا گیا، اور ہمیشہ ہماری پولیس کو ایک گنڈے کے طور پہ جو بھی پولیٹیکل پاورز ہیں یا ایون آرمی اٹ سیلف سم ٹائم ان کو گنڈے کے طور پہ یوز کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ آئی تھنک کہ اس انسیڈنٹ سے سیکھنے کے لیے بہت کچھ ہے کہ سب سے پہلے تو ہمیشہ نام اللہ کا رہنا، عزت اور ذلت واقعی اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو ہمیشہ جو ہے وہ واقعی میں، اور پوزیشنز جو ہے نا وہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہیں، یہ بھی بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے کہ آج اگر آپ آرمی چیف ہیں تو کل ایکس آرمی چیف ہوں گے، تو پھر وہ جو رسپیکٹ ہے وہ اس لیول پہ ڈونٹ ایکسپیکٹ کہ آپ کو اسی طرح عزت ملے۔ ہاں عزت ملے گی، لیکن اگر آپ واقعی میں اس کے مطلب اس کو ہر لیول پہ مینٹین کیا ہو، اور جو ریسنٹ انسیڈنٹس ہوئے ہیں پاکستان میں جس طرح کا ایک سارا سسٹم ابھی بنا ہوا ہے، اور ایک اف آئی ایم ناٹ رانگ کہ ایک عجیب سی سچویشن ہے پاکستان میں کہ جو ہر کمیونٹی لیول پہ ایک فرسٹریشن کریٹ کر چکی ہوئی ہے، اور اللہ نہ کرے کہ اس طرح کے
انسیڈنٹ دوبارہ ہوں، لیکن آئی ایم افریڈ کہ اگر ایک غیر ملکی افغانی جو ہے اگر اس لیول کی جرت کر سکتا ہے تو اس وجہ سے ہمارے پاکستانیوں کو کتنی موٹیویشن مل سکتی ہے، اور آرمی کا اور پاکستانیوں کا جو یہ رشتہ ہے، جو یہ گیپ ابھی آ گیا ہے، اس کی ریزن ہم سب کو پتہ ہے. تو آئی تھنک کہ اٹس اے ویک اپ کال، اور انسان وہی ہیں جو اپنی غلطیوں سے سیکھے. آئی بلیو کہ سب کو اپنی اپنی نیت پہ دوبارہ سے اپنے اپنے ضمیر کو جھنجھوڑنا پڑے گا تاکہ اللہ تعالیٰ کو رحم آئے، اور سب سے بڑی بات کہ ہماری جو رہی سہی عزت ہے وہ برقرار رہ سکے. اور باقی میں اگین جو ہے اس واقعے کی شدید مذمت کرتا ہوں، کیونکہ وی آل آر فیملی مین، اور ہم کبھی نہیں چاہیں گے کہ کوئی بھی بندہ جو ہے وہ اٹھ کے ایک دم سے مطلب اس لیول کی گالیاں اور اس لیول کی زبان جو ہے اسپیشلی ہماری فیملی کے سامنے ہمارے ساتھ یوز کرنے کی جرت کرے. ایکچولی یہ میں دوبارہ آئی اپریشیٹ کہ مطلب باجوہ صاحب کس طرح اس کو برداشت کر گئے، یہ ان کے صبر کو سلام ہے. ادروائز میرا نہیں خیال کہ ایک شریف سے شریف تر بندہ بھی جو ہے وہ یہاں پہ ریاکشن دیے بغیر نہیں رہ پائے گا. لیکن شاید کہ اس ملک کا سسٹم جو ہے اس پہ دونوں پارٹیز کا کافی ٹرسٹ تھا کہ انہوں نے بھی کوئی ہاتھ نہیں اٹھایا. حالانکہ وہ کہہ رہے تھے جو افغانی باشندے ہیں کہ جی میں اگر اس ملک میں تم نہ ہوتے تو میں تم پہ ہاتھ اٹھاتا، اور باجوہ صاحب بھی ادھر سے پولیس اسی کنٹری کی پولیس کو بلا رہے تھے. تو دونوں پارٹیز کا سسٹم پہ پورا ٹرسٹ تھا. تو پتہ چلا کہ اگر سسٹم اچھا ہو اور صحیح اسے چلایا جا رہا ہو تو برے سے برا بندہ بھی مطلب سیدھی لائن پہ رہے گا. جیسے سعودی عربیہ کی میں اکثر اگزامپل دیتا ہوں کہ آپ جتنے مرضی برے ہو لیکن یہاں پہ آپ کو سیدھی راہ جو ہے وہ سسٹم دکھا دے گا، اور آپ کو سیدھا رہنا پڑے گا. اگر آپ بگڑو گے تو پھر ڈیفینیٹلی کہیں نہ کہیں کبھی نہ کبھی پکڑے جاؤ گے، بیکاز سسٹم ول کیچ یو اور پھر پنش بھی کرے گا. سسٹم میں اگر ریوارڈنگ انوائرمنٹ ہوتا ہے تو پنشمنٹ کا بھی سارے وہ میکنزم بنا ہوتا ہے. تو اللہ پاکستان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. جتنی بھی مطلب ٹو بی ویری آنیسٹ کہ اس انسیڈنٹ کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے، لیکن ابھی تک جس طرح انڈین میڈیا اچھال رہا ہے، جس طرح پوری دنیا میں اس واقعے کو لے کے پاکستان آرمی کے morale کو ڈاؤن کیا جا رہا ہے اور جس طرح ڈیگریڈ کیا جا رہا ہے، یہ ہمارے لیے کسی بھی صورت جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے، اور قابل مذمت ہے یہ ساری چیزیں جو بھی جس بھی ایک ایجنڈے کے تحت اٹس آل ہیپننگ. باقی اللہ تعالیٰ پاکستان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد.